ذاتی طور پر ہی مجھ جیسا کوئی نہیں ہے اور خاندان کے اعتبار سے مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، پھر کیوں ہم نہ کہیں کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ دونوں عالم سمجھتے ہیں ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرت ہے، میں اس عالم کے بھی دولہا فاطمہ کے بابا ہے، اس عالم کے بھی دولہا حسنین کے نانا ہے، اور اس جہان کے دولہا بھی مصطفیٰ نے رحمت ہے۔ اس مقام پر نصیر ملت لکھتے ہیں تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیبنا کرنے والا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اور بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی، چشم عالم کا تارا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا اور بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی، چشم عالم کا تارا ہمارا نبی، اور جس کی تبلیغ سے حق نمایاں ہوا، خود قضا جس کی آمد سے بینا ہوا، جس کے جنموں سے ابلیس سے لرزاں ہوا، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، اور درب غیروں کے زحمت سید نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں درب غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینی ہے تو مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، اے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، پیش دعوت جو ہے آسینوں کا وکیل، جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی، ابھی میں خود آہستہ پڑھ رہا ہوں مگر میں جذبات میں بھی پڑھ سکتا ہوں، پیش دعوت جو ہے آسینوں کا وکیل، جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی ابھی، جس کا مکڑا ہے خود مغفرت کی دلیل، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کے عرفان پہ موقوف عرفان ذات، جس کی رحمت کے سائے میں ہے کائنات، اور جس کے در سے نکلتی ہے راہ نجات، جس کے تلووں کا دمر ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے عشق پہ قربان ہیں، آپ کی عقیدت و محبت پہ قربان ہیں، اور عقیدہ ہو تو ایسا ہو فرماتے ہیں جس کے تلووں کا دمر ہے آب حیات۔ تلوہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ تلوہ پاؤں کی تری کو کہتے ہیں، محبت اللہ کو سبحان اللہ، پاؤں کے نچلے حصے کو تلوہ کہتے ہیں، پاؤں کے نچلے حصے کو تلوہ کہتے ہیں، اور دھون کہتے ہیں مثلاً آپ پانی لے کر ہاتھ دھوئیں، جس پانی سے آپ ہاتھ دھوئیں گے، جو پانی آپ کے ہاتھ دھو کر جدا ہوگا وہ پانی بن جائے گا مائع مستعمل۔ آپ چہرہ دھوئیں تو پہلے پانی پاک ہوتا ہے، جب چہرہ دھو کے پانی چہرے سے جدا ہوتا ہے، کسی ٹب میں آپ پانی منہ دھو رہے چہرہ دھوئیں گے، جو چہرہ دھو کے پانی ٹب میں جائے گا وہ ہے مائع مستعمل۔ اب شریعت کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں اس پانی کو مائع مستعمل کہتے ہیں۔ مائع مستعمل کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اب دوبارہ اس پانی سے جس سے آپ نے ایک مرتبہ ہاتھ دھو لیے، جس پانی سے آپ نے ایک مرتبہ چہرہ دھو لیا، وہ پاؤں یا ہاتھوں اور چہرے کا دور بن گیا ہے، اب وہ مائع مستعمل ہے، اس سے دوبارہ آپ کوئی شے دھو نہیں سکتے، کسی شے کو پاک کر نہیں سکتے، وہ ہے تو پاک لیکن پاک کرنے کی صلاحیت اس میں موجود نہیں ہے۔ میں اور آپ چہرہ دھوئیں وہ پانی استعمال کے قابل نہیں رہتا، پانی کی کیفیت میں، اس کی حیت میں، اس کے وقار میں، اس کی پوزیشن میں فرق آ جاتا ہے، اس میں نقص آ جاتا ہے۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر پانی حضور کی بارگاہ میں پیش ہو، حضور کے استعمال سے پہلے وہ عام پانی ہوتا ہے، اگر حضور کبھی اس پانی کو استعمال کر کے اپنے پاؤں کے تلوے دھو دے نا، وہ پانی پہلے عام پانی ہوتا ہے، جب حضور کے پاؤں کے تلووں کے بوسے دے کر وہ پانی جدا ہوتا ہے پھر وہ عام پانی نہیں رہتا، وہ آب حیات بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر وہ پانی اگر کسی مردہ پہ بھی ڈال دیا جائے اللہ اسے بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے تلووں کا دبر ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی،
اللہ اللہ و امی و استاد کل مکے آدش کی بیست میں مکے میں گل رہبر انس و جاں منتہی سبل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جس کے اذکار کی ہیں سجی محفلیں دم قدم سے ہیں جس کے یہ سب رونقیں بس میں کونین میں ہیں جس کی تابشیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی فرش کو مہر احساس جس کے قدم جس کے آبرو میں ایک دل ربایا نہ خم وہ جمیل الشیم وہ جلیل الحشم حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دل آرا مقصد سماعت ہمارے بڑا طویل کلام ہے سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام میں مسیح ملت فرماتے ہیں اپنا دل پر کوئی بات لیجے کہ ہے جامع کوثر کوئی دم میں پیجے کہ ہے اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مشتاق دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا آئے حضور بے قصوں کا سہارا ہے میرے آقا بے قصوں کا سہارا ہے علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے آپ لکھتے ہیں کہ شیطان 4 مرتبہ رویا چیخ کر چلا کر رویا 3 مرتبہ تو علیہ کیفیت ہے 1 مرتبہ فرمایا جب رویا چلایا جب حضور کی ولادت مابن علاقوں سبحان اللہ جب حضور کی ولادت ہوئی رویا کچھ ذریت شیطان نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے ومن قصتو قد قالوا ومن قصتو استاد حضور کیوں رویا تو کبھی نہیں چیخے چلائے وجہ کیا ہے تو اس نے کہا وجہ یہ ہے وہ نبی تشریف لے آیا ہم محنت کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے ہم ان کو جہنم کی طرف دھکیل کے لے جائیں گے آج وہ نبی آ گیا ہے کہ جو میدان معاشر میں ایک سجدہ کرے گا سب کو ساتھ لے کے جنت پہ چلا جائے گا